السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ اہم حکومتی اور عسکری مراکز کو ہدف بنا لیا ہے۔ صدارتی بیورو پر بھی حملہ کیا گیا ہے اور صدارتی آفس اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل پر بھی بموں کی برسات کر دی ہے۔ 30 گھنٹے کے دوران ایران پر 2000 بم گرائے گئے، 18 فوجیوں سمیت شہدا کی تعداد 787 ہو گئی۔ اسرائیل اور امریکہ کی کھلی جارحیت جاری، ایران پر حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں پر بھی شدید بمباری۔ صہیونی فوج نے اصفہان، بشہر، شیراز سمیت 153 ایرانی شہروں کو نشانہ بنایا۔ 500 سے زائد مقامات پر 1000 سے زائد حملے کیے۔ شہدا کی مجموعی تعداد 780 سے بھی تجاوز کر گئی۔ 2 کارروائیوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ 13 اہلکار اصفہان اور شیراز جبکہ 5 بشہر میں مارے گئے۔ سفاک اسرائیلی فورسز نے ہمدان میں رہائشی علاقوں پر بھی بارود برسا دیا۔ حملے میں 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے صدارتی آفس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا کہ ہماری ایئر فورس نے ایران کے صدارتی بیورو اور ایک سینئر ایرانی کمانڈر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی قیادت کے مرکزی کمپاؤنڈ پر متعدد بم برسائے۔ لیڈرشپ کمپلیکس پر 100 طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ 250 بم گرائے گئے۔ تہران میں ایک عسکری ٹریننگ سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کا بھرپور جواب، اسرائیل پر خیبر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی حملے کیے گئے۔ وسطی اسرائیل میں متعدد شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کے خلاف ایران کی جوابی کارروائیاں جاری ہے۔ خلیجی ممالک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر بڑا حملہ، 2 ڈرون ٹکرانے سے عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں بھی امریکی سفارت خانے سے دھواں اٹھتے دیکھا گیا۔ بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی فضائی اڈے پر بڑے پیمانے پر حملہ، 20 ڈرون اور 3 میزائل داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی ایئر بیس کی مرکزی کمانڈ اور ہیڈ کوارٹرز کی عمارت تباہ کر دی گئی ہے۔ اس کے ایندھن کے ٹینکوں کو آگ لگا دی ہے۔ قطر نے دعویٰ کیا ہے کہ حدود میں داخل ہونے والے 98 میزائلز اور 24 ڈرون سے تباہ کیے۔ اماراتی حکام کے مطابق یو اے میں ایرانی حملوں سے 3 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہوئے۔ ایران نے عراق میں بھی امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ اردن کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے سلطنت عمان پر ہونے والے حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ایران نے اسرائیلی شہروں اور مقبوضہ علاقوں پر پھر میزائل داغے۔ تل ابیب، حیفا، یروشلم، مشرقی بیت المقدس اور مغربی کنارے میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی ریسکیو حکام کے مطابق ایران کی تازہ بیلسٹک میزائل حملے میں وسطی اسرائیل میں 3 مختلف مقامات پر 7 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹکوم نے ایران کے حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کر لی گئی۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا اسرائیلی اور امریکی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق مجید بن الرضا نے سابق وزیر دفاع امیر نصیر زادہ کی شہادت کے 2 روز بعد عہدہ سنبھالا تھا۔ ایران کے شہر قم میں مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بھی بمباری، تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی بمباری کی گئی۔ ایران کے شہر مناب کے اسکول پر اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والی بچیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور ان کے جنازے ادا کر دیے گئے ہیں۔ پرائمری اسکول پر اسرائیلی بمباری سے بچیوں سمیت 150 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اسرائیل کو آیت اللہ خامنائی کی لوکیشن کس نے دی؟ اسرائیلی ایرانی سپریم لیڈر کو شہید کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے کئی برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی گئی۔ کئی برس سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جاتی رہی۔ حملوں کے لیے مہلک سپر میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ میزائل 1000 کلومیٹر دور سے انتہائی چھوٹے اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیلی جاسوسوں کا شاطرانہ ایکشن، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی تک کیسے پہنچے؟ اپنے کمپاؤنڈ میں کیا کرتے ہیں؟ کن راستوں سے آتے ہیں جاتے ہیں؟ سیکیورٹی پر کون کون ہوتا ہے؟ حصار کتنی گاڑیوں کا ہوتا ہے؟ یہ سب معلومات اسرائیل تک کیسے پہنچی؟ $1 ملین سوال کا جواب فائنینشل ٹائمز نے چھاپ دیا۔ غیر معمولی ایکشن کے لیے اسرائیلی حکام برسوں سے آیت اللہ خامنائی اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ معلومات حاصل کی۔ برسوں پہلے تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کر کے آیت اللہ خامنائی کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی، ٹریفک کیمروں کو کنٹرول میں لے کر۔ رپورٹ کے مطابق ان کیمروں کی مدد سے سیکیورٹی اہلکاروں کی نقل و حرکت اور معمولات زندگی کی نگرانی کی گئی۔ موساد کی نگرانی صرف کیمروں تک محدود نہیں تھی۔
اسرائیلی انٹیلیجنس نے پیسٹر اسٹریٹ کے قریب موبائل فون ٹاورز کو بھی اس طرح غیر فعال بنایا گیا تاکہ ہنگامی صورتحال میں وارننگ نہ دی جا سکے۔ حاصل معلومات کو خفیہ طریقے سے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود سرورز تک منتقل کیا جاتا رہا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے پیچیدہ الگورتھمز اور سوشل نیٹ ورک انالیسس کے ذریعے سفر کے راستوں اور ذمہ داریوں کا مکمل پیٹرن آف لائف تیار کیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے اہم عہدیدار کے مطابق ہم تہران کو ایسے جانتے تھے جیسے یروشلم کو جانتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی زندہ ہیں، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجتبیٰ خامنائی زندہ ہیں اور مکمل صحت یاب ہیں۔ وہ ملک کے اہم امور بھی دیکھ رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ان کے صاحبزادے کی بھی شہادت کا دعویٰ کیا تھا۔ یو اے ای نے حالیہ ایرانی حملوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل عبدالناصر الحمیدی نے بتایا کہ ایران کی جانب سے داغے گئے 186 بیلسٹک میزائلوں میں سے 172 کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ 13 میزائل سمندر میں گرے جبکہ ایک میزائل یو اے ای کی حدود میں گرا۔ معمولی نقصان میزائلوں کا ملبہ گرنے سے ہوا۔ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے کہا ہے کہ ایران کے حملے بلا جواز تھے اور یو اے ای کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یو اے ای نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند اور سفیر واپس بلا لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران پر اسرائیلی حملے اور اس کے بعد خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم نے صدر ایردوان کو برادر خلیجی ممالک کی قیادت سے اپنے حالیہ روابط سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں سعودیہ دفاعی معاہدہ مد نظر رکھا جائے۔ بولے رابطے اب بھی جاری ہیں، ملک کے اندر معاملے کو غلط رنگ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان اپنا جو ذمہ داری ہے وہ اس کو اوبویسلی اس نے نبھایا بھی ہے اور انشاءاللہ نبھائے گا بھی، کیونکہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ Strongly condemn the unwarranted attack against Iran and called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis۔ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پاکستان also expresses concern over violation of the norms of international law۔ It is an age-old convention that the heads of state government should not be targeted۔ So all of a sudden یہ جو آنن فانن یہ جو حملہ ہوا، پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس میں وزیر اعظم نے بے پناہ ان کی ایفرٹس انہوں نے کی۔ اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اپنے لیول پہ کنیکٹک ایریا میں انہوں نے بہت ایفرٹس کیا۔ رہنما کانگریس سونیا گاندھی نے مودی حکومت کے اسرائیل کی طرف جھکاؤ کو غداری قرار دے دیا ہے۔ ایک مضمون میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کا مبہم موقف اور مدھم رد عمل دراصل بزدلانہ اور بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی سے انحراف ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کی رہنما سونیا گاندھی کی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر شدید تنقید۔ سونیا گاندھی نے اخبار انڈین ایکسپریس میں اپنے کالم میں لکھا کہ اسرائیل کی طرف جھکاؤ اختیار کر کے ایران جیسے پرانے اتحادی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مودی حکومت نے بھارت کی روایتی سفارتی خود مختاری کو نقصان پہنچایا ہے۔ سونیا گاندھی کے مطابق بھارت نے ماضی میں اسرائیل اور ایران کے درمیان نہایت محتاط توازن برقرار رکھا، مگر اب اسے سیاسی نمائش کی خاطر قربان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی کے اسرائیل کے ساتھ نمایاں اور تشہیری دورے سنجیدہ سفارتکاری کے بجائے سیاسی موقع پرستی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر وزیر اعظم کا پارلیمانی اور اپوزیشن رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن رہنماؤں کو مدعو کر لیا۔ ان کیمرہ بریفنگ کل دن 11 بجے دی جائے گی، جس میں خطے کی سیکورٹی صورتحال اور پاکستان کے موقف سے تفصیلی آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو کل کے ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دینے آئے ہیں۔ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اپوزیشن کی شرکت کے حوالے سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور وفد میں کون بریفنگ کہاں پر ہوگی؟ یہ بریفنگ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی یا پارلیمنٹ میں؟ بریفنگ کس جگہ پہ ہوگی؟ بریفنگ پی ایم ہاؤس ہے۔ جی
वज़ीर आज़म की दावत पर अपोजिशन का मौक़िफ़ सामने आ गया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि हमें बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने कोई ब्रीफिंग बुलाई है। हमारा मौक़िफ़ है कि ब्रीफिंग मखसूस अरकान को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। हमें कहा गया कि ये बात आप वहाँ वज़ीर आज़म के सामने कर दें। मैंने कहा है कि साथियों से मशवरा करेंगे, बेहतर होगा कि ब्रीफिंग पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास या कम अज़ कम सेनेट में दें। दुबई में खौफ की फ़ज़ा। इफ्तारी के वक्त रिवायती गोला फटने से होटल में मौजूद गैर मुल्की सयाह भी शदीद परेशान हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। आवाज़ सुनकर सीटों से उठ खड़े हुए वेटर्स ने बताया कि ये इफ्तार के वक्त का ऐलान है, तब जाकर जान में जान आई। दुबई में खौफ की फ़ज़ा है। इफ्तारी के वक्त रिवायती गोला फटने से होटल में मौजूद गैर मुल्की सयाह शदीद खौफजदा नज़र आए, अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। फिर वेटर ने यह बताया कि ये इफ्तार के वक्त का ऐलान है। आपको खबर दें, खबर यह है कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईरानी सदर ने सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, फ़ज़ाइया, बहरिया और क़यादत सब ख़त्म हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल के असरात संगीन। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश और परवाज़ों की मनसूखी से एयरलाइंस को खरबों रुपए का नुकसान होने लगा। एविएशन ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ती के 7 बड़े एयरपोर्ट से 4 रोज़ में 9,500 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। एयरलाइंस को अब तक अंदाज़न 2 खरब 15 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। पाकिस्तान से भी मनसूख परवाज़ों की तादाद 400 से तजावुज़ कर चुकी है। सिर्फ 4 रोज़ में पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से मनसूखी के बायस एयरलाइंस को 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। अगर फ़ज़ाई ऑपरेशन जल्द बहाल ना हुआ तो एयरलाइंस का कारोबार शदीद बहरान का शिकार हो सकता है। अफ़वाज पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ कामयाबी के साथ जारी है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अफ़गानिस्तान भर में 56 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई करके निशाना बनाया गया। अफ़गान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक कर दिए गए। 31 अफ़गान चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नंगरहार में पाक फ़ज़ाइया ने कार्रवाई करते हुए ख़वागानी में 20 कैंप्स को तबाह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ हमलों की तफसीलात जारी कर दी। बयान में बताया कि 188 अफगान चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। 192 अफगान टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स भी तबाह कर दी गईं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नंगरहार में पाक फ़ज़ाइया ने कार्रवाई करते हुए खुगानी बेस तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 और 3 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज ने ठल सेक्टर में दर अंदाजी की कोशिश की। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद हमला आवर मारे गए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अफगान तालिबान ने शुमाली बलूचिस्तान में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले किए जो नाकाम बनाए गए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की बदतरीन नाकामी। PCB थिंक टैंक ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स के फ्लॉप शो का सारा मलबा हेड कोच माइक हैसन पर गिराने की तैयारी कर ली है। इस हवाले से मुहिम का आगाज भी कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम गिरते पड़ते सुपर 8 मरहले तक पहुंची। इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस सूरत हाल में PCB को कुर्बानी के बकरे की तलाश थी। हेड कोच माइक हैसन पर निगाहे इंतखाब जा ठहरी। बोर्ड के थिंक टैंक ने सारी तोपों का रुख माइक हैसन की जानिब करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक माइक हैसन को तमाम खराबियों का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। बोर्ड के चहेते सलमान आगा को क्लीन चिट दिलाने का काम जोरों शोर से शुरू कर दिया गया। प्लेइंग 11 के इंतखाब से लेकर बॉलिंग में तब्दीलियां, बैटिंग ऑर्डर और टॉस से मुतालिक फैसले भी हेड कोच के खाते में डाल दिए गए। ज़राए के मुताबिक सलमान आगा की गलती ये थी कि वो हैसन की हर बात पर अमल करते रहे। ज़राए ने मजीद बताया कि कोच के हवाले से तफसीली रिपोर्ट बोर्ड को मौसूल हो चुकी है। फौरी तौर पर किसी फैसले से गुरेज करते हुए उन्हें बांग्लादेश के दौरे पर टीम के साथ भेजा जाएगा। इसके बाद माइक हैसन को पाकिस्तान क्रिकेट के मंजरनामे से गायब करने का प्लान रेडी कर लिया गया। खबरों में फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।